میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نمل کی آیات میں فرمایا جا رہا تھا، یہ کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور دور کرتا ہے اس کی تکلیف، اور وہ بناتا ہے تم کو زمین کا جانشین۔ کیا کوئی اللہ کے سوا ہے معبود؟ کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو، کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ آیت دل کو ایک دم پگھلا دیتی تھی۔ کی بورڈ پر رکھی انگلیاں لرزیں۔ پہاڑوں، نہروں، سمندروں اور زمین کی مثال دینے کے بعد آپ اللہ تعالی انسان کی بات کرتے ہیں۔ انسان جو قرآن کریم کا موضوع ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان کو چٹان سا مضبوط، سمندر سا گہرا اور زمین کی طرح پرسکون رہنا چاہیے۔ نہروں کی طرح ہر وقت بہہ نہ جائے، بلکہ سمندر کے کھارے اور میٹھے پانی کے حجاب کی طرح اپنے جذبات کو ابلنے سے روکے رکھے۔ مگر قرآن ان مضبوط چیزوں کی مثال دے کر ان سے زیادہ مضبوط مخلوق کی طرف آتا ہے، لیکن اس کی سخت لاچاری والی حالت دکھاتے ہوئے انسان کے ساتھ پہلے اتنی مضبوط چیزوں کی مثال دی، پھر انسان کو اتنا کمزور کیوں دکھایا اس آیت میں؟ اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رک کے لب کاٹتے ہوئے سوچا، پھر سر کو خم دیا۔ مگر نہیں، کس نے کہا کہ مضطرب انسان کمزور ہوتا ہے؟ نہ انسان پہاڑ جیسا، نہ سمندر جیسا، نہ زمین جیسا ہو سکتا ہے۔ ہر وقت ہم پہ مختلف فیز آتے ہیں، اور جو سخت کمزور ترین لمحے میں لاچاری اور اضطراب کی عالم میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی مثال ان مضبوط چیزوں کے آگے دی جا رہی ہے، کیونکہ دعا کرنے والا ان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بھلے سجدے میں گرا ہوا رو رہا ہو، درد سے بلک رہا ہو، وہی اصل بہادر ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ اسے دے گا، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، چاہے سائنس کچھ بھی کہے۔ اس کی امید جوان ہوتی ہے کہ اللہ اسے دے گا، اللہ ہی سے مانگنا ہے، وہی اس کے دل کو سکون دے گا، وہی اس کی آزمائش کو کھولے گا۔ آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر اور نیک عمل کافی نہیں۔ دعا کے بغیر کیا ملتا ہے، اور مل جائے تو رہتا کیا ہے؟ دعا اللہ سے بات کرنا ہے، اور اسی بات نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر وہ اپنا بچہ دریا میں ڈال بھی دیں تو اللہ ایک دن اسے ضرور ان کے پاس پھیر لائے گا۔ اور پہلے موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، مگر اللہ نے ان کو جمائے رکھا، کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں توڑا تھا انہوں نے، اللہ سے بات کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ میری طرح نہیں کہ مصیبتوں پہ دل اتنا اچاٹ کر دیا کہ دعا مانگنی چھوڑ دی۔ دعا مانگنا بھی کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ ایسے کوئی اللہ سے بات کرنا بھولتا ہے کیا؟ یہ اپنے گلٹ اور شکووں کی اونچی دیوار کیوں بنا لیتے ہیں ہم لوگ؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ اور جو کرتا ہے وہ بھی تب تک سکون نہیں پائے گا جب تک واپس نہیں آئے گا۔ کچھ تو کاش اللہ سے بھی ہم نے سیکھا ہوتا۔ جانے والوں کو وہ روکتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ہم کہ یہ جو ہم روز بروز اپنی دنیا میں شادی، بچوں، شوہر، بیوی، کاروبار میں
مصروف ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی جو ہم سے زیادہ بڑا نظام سنبھالے ہوئے ہے، وہ ہمارے پلٹنے کا انتظار کرتا ہوگا۔ بے نیاز ہے وہ، فرق اسے نہیں پڑتا، مگر وہ ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے لیے ہی اس سے محبت کرتے ہیں ویسے، اور اگر ہم کبھی بھولے بھٹکے سے لوٹ آئیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں، دعا، اس کو پکارنا، اور وہ 3 کام کرتا ہے۔ اس آیت کے بقول وہ 3 کام کرتا ہے، دعا کا جواب دیتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، اور ہمیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ ہم کمزوروں کو اگر کوئی چیز کی اتھارٹی، انصاف اور طاقت دلا سکتی ہے، کنٹرول عطا کر سکتی ہے، تو وہ صرف دعا ہے۔ لاچار کی لاچاری ہٹے گی، تکلیف دور ہوگی، تب ملے گی اس کو خلافت۔ کونے میں پڑے ڈپریسڈ لوگوں کو نہیں ملتا کنٹرول۔ ہمیں سستی اور غفلت سے خود کو نکالنا ہوگا، اپنے ڈپریشن سے نکلنا ہوگا، اپنے گلٹ سے، اپنے اندر کے اندھیروں سے۔ اس کے بعد ملے گا ہمیں اختیار کہ معاف کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم دیں گے سزا جسے ہم چاہیں، اور معاف کریں گے جسے ہم چاہیں، اور فسادیوں اور اپنے درمیان بنائیں گے ذوالقرنین کی دیوار جب ہم چاہیں۔ ایسا اختیار پانے کے لیے ہمیں اپنی تکلیف سے نکلنا ہوگا، اور تکلیف سے ہمیں دعا نکالے گی۔ خواہشوں کا مل جانا نہیں نکالے گا۔ میرا یہ کام ہو جائے، مجھے اتنا مال یا اولاد مل جائے، تب زندگی پہ میرا کنٹرول ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں مضبوط اور پورے اعتماد زندگی دعا سے ملے گی۔ دعا کیا کرو بچے، یہی تمہارے کام آئے گی، یہی تمہارے کام آئے گی، یہی تمہارے کام آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیجیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے، تاکہ ایسے ہی خوبصورت سے ویڈیوز روزانہ آپ کو حاصل ہوتی رہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔